اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی پوری زندگی اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید ان پر نازل کی ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اس میں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں اس کا عملی جامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیابی حاصل کریں گے۔ اسلام آنے سے پہلے خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے انہیں زندہ رہنے کا حق دیا، ان کے کچھ حقوق و فرائض تعین کیے، جس کے بعد عورتوں کو معاشرے میں ایک مقام ملا۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کے رشتے کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی کہ اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اگر اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو کس نام سے پکارتے تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی نام سے پکارتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی شریک حیات کو کسی نام سے پکارتے ہیں، کوئی ایسا نام جو پیار کے طور پر رکھا جائے، پیار کی علامت ہو، تو اس وجہ سے ہم ایک سنت کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو ایک شادی شدہ زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، ایک بیوی کے کیا حقوق ہیں اور ایک مرد کے کیا حقوق ہیں جو اسے پورے کرنے چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیے ہیں، اس پر فرض کیے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو کسی پیار کے نام سے بلاتے ہیں، کوئی نک نیم سے بلاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک فرمان ہے وہ بھی سن لیجئے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت سی احادیث بیان کی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہیں، جو حضرت عائشہ سے روایت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی ایک حدیث ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو کس نام سے بلایا کرتے تھے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو تعلقات تھے وہ بہت خوبصورت تھے، جن سے آج ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کس طرح سے گزاریں اور کس طرح سے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہی تدفین کیا گیا ہے اور وہاں پر ہی آج روضہ رسول موجود ہے۔ دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاج طبیع کو دیکھتے ہوئے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پچھلے اور اگلے ظاہری اور باطنی گناہ معاف فرما دے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوشی سے ہنسنے لگی، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا گرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی دعا پر کیسے خوش نہ ہوں، یا مجھے آپ کی دعا کیسے خوش نہ کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک میری یہ دعا ہر نماز میں تیری پوری امت کے لیے ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے
جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گہری دلی محبت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت، بلند مقام اور رتبہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو حاصل ہونے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم دعا کی خبر بھی ملتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہی ہم تک پہنچتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہو وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات یہ ہیں: نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کی ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ 3 خوبیاں، یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ عورتیں بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں، جس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسلامی تاریخ میں ام المومنین اور مسلمان فقہا کی حیثیت سے انتہائی مشہور ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ رکھا، مگر ایک بات محض شک کی بنیاد پر کچھ منافقین نے آپ کی پاکیزہ ذات بابرکت پر برائی کی تہمت لگائی تو خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی اور عصمت کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیقہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پیار سے حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کے اندر جو صلاحیتیں پوشیدہ تھیں اور آپ ان صلاحیتوں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کے بے شمار مسائل، بالخصوص اندرونی مسائل میں جس طرح کامل رہنمائی کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک حیات کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب خود فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، 3 رات مجھے تم کو خواب میں دکھایا گیا۔ ایک فرشتہ تمہاری تصویر کو ایک ریشم کے ٹکڑے میں لے کر آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، ان کا چہرہ کھولیے۔ جب میں نے دیکھا تو تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ ایک مسلمان عورت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں اس کی زندگی کے تمام پہلو، شادی، رخصتی، شوہر کی اطاعت و فرما برداری، سوکن کے ساتھ تعلقات اور بہت سی ایسی چیزیں، قربت، خانہ داری، عبادت و ریاضت اور تعلیم و تربیت وغیرہ کے بے مثال نمونے موجود ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی عورت اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے رب کریم کی رضا جوئی کے لیے دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر فقراء اور فاقہ کی زندگی اختیار کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی زندگی کو ترجیح دیا اور آپ مہینوں صرف چھہارے اور پانی پی کر زندگی گزارتی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم پر ایسے بھی مہینے گزرتے تھے کہ ہم پورے مہینے چولہے پہ آگ نہ چلاتے، اس کے باوجود آپ کے معمول عبادت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر تہجد کی نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا فرماتی اور آپ زیادہ تر اپنا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریعت کے احکام و مسائل سیکھنے میں گزارتی، اور آپ نے علم شریعت میں اور مہارت و کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے علمی کمالات کے معترف رہے اور آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ آپ نے جس جگر سوزی کے ساتھ اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں، بالخصوص عورتوں کو علم دین سکھایا اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی رہنمائی فرمائی، ان کا شکر اور احسان قیامت تک ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ان سب کے علاوہ یتیم بچے اور بچیوں کو پالنا اور ان کے اخراجات کا بوجھ برداشت کرنا، غریب اور مفلس لوگوں کی امداد کرنا آپ کا نمایاں ترین وظیفہ تھا۔ حضرت عمر بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جبکہ اپنی یہ حالت تھی کہ کپڑے میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس 1,00,000 درہم بھیجا تو آپ نے اسی دن ان سب کو غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے اس میں سے کچھ بھی نہ رکھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. یہ ویڈیو جس نے ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کے تعلقات کس طرح کے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کس نام سے بلاتے تھے, اپنے پیار کے نام سے, کیا انہیں ایک نک نیم دیا تھا یعنی کہ پیار کے طور پر کس نام سے بلایا جاتا تھا, وہ نام حمیرہ تھا. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں. آپ اس ویڈیو میں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.